جو کہا جاتا ہے کہ عدل کریں اور برابری کی سطح پر، یہ ہم یوزلی اس پہ بات کرتے ہیں نان نفقے کی حیثیت سے کہ بھئی خرچہ اس کو بھی پورا دیں، اس کو بھی دیں. اس میں ہم جس پر غور نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ کیا دور حاضر میں عمیر محمود صاحب پیار میں، ٹائم دینے میں، اخلاق میں، چاہت میں، اس میں عدل ہو سکتا ہے؟ یا اس کی بات کی گئی ہے قرآن کریم کی اس آیت میں، یا پھر صرف یہ جو بیسک رول سیٹ کیے گئے ہیں نان نفقے کے؟ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک وقت میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت دی ہے، وہاں یہ شرط بھی عائد کی ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، کہ اگر تم اپنی ازواج میں یہ خوف رکھتے ہو کہ تم عدل نہیں کر سکتے تو فرمایا کہ پھر تم ایک ہی نکاح پر قناعت کرو. آپ غور کیجئے کہ بعض اوقات اس طرح سے بھی ہوتا ہے، جس طرف یہ بہن اشارہ کر رہی ہیں، کہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ مرد ایک سے زائد شادیاں کر لیتا ہے، لیکن اپنی پہلی والی بیوی کو وہ لٹکتا ہوا کل معلقہ، جس کو قرآن نے کہا کہ لنگر آن سارا ایشو رہتا ہے، اور وہ بیچاری عورت اپنے حقوق و فرائض سے متعلق اپنے شوہر کی منتظر رہتی ہے، اور وہ اس کے بچوں کے حقوق کے حوالے سے، اپنے فرائض کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کوتاہی برتنا شروع کر دیتا ہے. ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ اگر کسی شخص کی ایک سے زائد شادیاں ہوں اور وہ شخص اپنی بیویوں کا حق ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کا ایک سائیڈ جو ہے وہ فالج زدہ ہوگا. یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس نے عدل نہیں کیا. یہ تعلق ہے نان نفقہ سکنا اور ان دیگر امور سے متعلق، لیکن یہ بالکل پاسبل ہے کہ جب ایک انسان کی ایک سے زائد شادیاں ہوں تو اس کا رجحان قلبی طور پر محبت کے اعتبار سے کسی ایک بیوی کی طرف زیادہ ہو جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیشہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یا ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ سورۃ النساء کے آخر میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ تم اپنی ازواج کے درمیان عدل ہرگز نہیں کر سکتے ولو حرصتم، اگرچہ تم چاہو کہ تم عدل کرنے کا ارادہ کر لو تب بھی یہ محبت اور قلبی میلان کے بارے میں عدل نہیں ہو سکتا. تو آگے فرمایا تو لہٰذا تم یہ مت کرنا کہ تمام کا تمام مکمل طور پر میلان کسی ایک عورت کی طرف ہو جائے اور دوسری عورت کو تم لٹکتا ہوا چھوڑ دو. تو بالفرض اگر کوئی ایسی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے کہ ایک شخص ایک سے زائد شادیاں کر لیتا ہے اور پہلی والی بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، اس کا نان نفقہ سکنے کا اہتمام نہیں کرتا، اس کو لٹکتا ہوا چھوڑ دیا ہے اور اس کو طلاق بھی نہیں دیتا. بعض اوقات لوگ پاکستان سے باہر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر شادیاں کر لیتے ہیں اور یہاں پاکستان والی بیوی کو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں. تو اس طرح کی صورتحال میں عورت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ عدالت سے کینسلیشن آف نکاح کا آرڈر یا خلا کا دعویٰ دائر کر سکتے. ٹھیک ہے، کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی چیز کو آگے لے کے چلیں گے جو ڈاکٹر صاحب نے اور مفتی صاحب نے بیان کیا کہ ایک جگہ پروردگار عالم قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے کہ تم عدل نہیں کر سکو گے، اور دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ عدل کرو. تو یہ جو عدل کرنے کا حکم ہے، میں یہاں یہ چیز کلیئر کر دوں کہ وہ جو وقت اسپینڈ کرنا ہے، جو خاص خواتین کے حقوق ہیں اس کی ادائیگی ہم بستری کے حوالے سے، اس میں دنوں کی تقسیم کے لیے یہ ہے کہ 3 دن کو تقسیم کیا جائے کہ 3 دن ایک کے ساتھ ہیں، 3 دن ایک کے ساتھ ہے، یا باہمی جو رضامندی ہے اس کے اعتبار سے دنوں کو تقسیم کرنے میں محبت تو بہرحال ممکن ہے کہ ایک کی طرف زیادہ رجحان ہو، وہی اسی کی طرف قرآن مجید میں پروردگار عالم فرما رہا ہے کہ وہ جو رجحان ہے اس میں تم عدل نہیں کر سکو گے. تو دل کے حال کو بہرحال پروردگار جانتا ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے جب یہ سوال ہوا کہ یہ ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عدل ہو سکتا ہے، ایک عدل کرو، اور دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ عدل نہیں کر سکتے، تو اس سے مراد کیا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا وہ جو قلبی محبت ہے اس میں تم عدل نہیں کر سکو گے، اللہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. لیکن جو حقوق ہیں زوجہ کے اس کے حوالے سے یہ شریعت کی اجازت ہے. میں بہن سے یہ عرض کر دوں کسی عورت کے یعنی بیوی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. شرعی اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، قانون میں شاید یہ شق موجود ہو، لیکن شرعی اعتبار سے اسلام نے مرد کو 4 کی اجازت دی ہے. اور یہ بھی اگر ملک میں یہ قانون ہے تو بہرحال اس کو فالو کرنا چاہیے. شرعی اعتبار سے تو بہرحال میں نے بتا دیا، لیکن جو قانون ہے بہرحال اگر اس کو بھی فالو کر سکتا ہے انسان اور باہمی رضامندی سے چیزیں ہوتی ہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے.